السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج اپنے پیارے والدین ماں اور باپ کے نام اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میرے والد صاحب 6 سال پہلے اللہ کو پیارے ہوئے اور 6 سال بعد پچھلے مہینے رمضان کے مہینے میں والدہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ پیارے والدین کے نام جنہوں نے پاکستان میں رہ کر ساری زندگی دین کے ساتھ لگاؤ میں، پاکستان میں جو مذہب ہم پریکٹس کرتے ہیں اس مذہب کے ساتھ لگاؤ میں، اسلام کے ساتھ لگاؤ میں ساری زندگی انہوں نے بتا دی، گزار دی۔ لیکن پاکستان کے انوائرمنٹ نے ان کو دنیا کو یا معاشرے کو سمجھنے ہی نہیں دیا اور وہ اللہ کے بہت قریب ہو گئے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو پریکٹس کیا جاتا ہے، میجورٹی عوام کو اپنے گرد و پیش سے اس کے ذریعے جو پریکٹس کیا جاتا ہے لاشعور رکھا جاتا ہے اور یہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے۔ میں اپنے والدین کے نام جتنی بھی ویڈیوز سٹارٹ کر رہا ہوں، میں اپنے والدین کے نام بنا رہا ہوں۔ میرے والدین نے وہ زندگی گزاری کہ ان کے جانے کے بعد یہ بات مجھے بہت شدت سے احساس ہو گئی یا معلوم ہو گئی کہ پاکستان کے نظام کو اپاہج کرنے میں نہ پاکستان کے جرنیلوں کا ہاتھ ہے، نہ پاکستان کے سیاستدانوں کا ہاتھ ہے، اس میں پاکستانی عوام کا اپنا ہاتھ ہے۔ آپ کو یہ بات بہت عجیب سی محسوس ہوئی ہوگی۔ میں نے والدہ جب میری زندگی سے گئیں تو میں نے اپنا حلیہ چینج نہیں کیا۔ میں پہلے بڑا سوٹڈ بوٹڈ رہتا، تیار رہتا تھا، لیکن والد صاحب کے جانے کے بعد ماں کا آسرا تھا۔ لیکن جب ماں گئیں تو ماں نے وہ سبق سکھا دیے جو ان کی زندگی میں خدا نے مجھ سے پوشیدہ رکھے ہوئے تھے۔ بہرحال آپ کو یہ بات سن کر بڑا عجیب سا لگا ہوگا کہ میں نے کیا بات کر دی، کہ نہ جرنیلوں کا قصور ہے، نہ سیاستدانوں کا قصور ہے۔ پہل سمجھتے تھے سیاستدان سب کر رہے ہیں، پھر ایک شخص آیا 3 سال حکومت کی۔ 3 سال حکومت کرنے کے بعد اس کو بھی سمجھ آ گیا کہ اس کو کچھ نہیں معلوم تھا۔ پھر اس نے ایک نعرہ بلند کیا جس میں اس نے کہا کہ پاکستان میں جو اصل قابضین ہیں وہ فوج کا ادارہ ہے۔ تمام عوام اس کے پیچھے لگ گئی، خاص کر اوورسیز پاکستانیز، جو کہ اوورسیز رہنے کے باعث بہت زیادہ پاکستانیت کے جذبات سے بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈینریلی، ایکسیسولی ایموشنل ہوتے ہیں، بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس نعرے پر بھی بلیو کر لیا۔ اس نعرے کی تاریخی حقیقت اپنی جگہ ہے، لیکن ایک بات بتا دوں کہ پاکستان کی عوام میں، پاکستان کے لوگوں میں، اچھا یہ میں ایک بات کرتا چلوں تاکہ بات پھر آگے نہ نکل جائے، کہ تاریخی حقیقت اپنی جگہ ہے۔ جس شخص نے آپ کو یہ بتایا اس نے آپ کو صرف جرنیلوں کے پیچھے لگا دیا، اس نے ایک تاریخ سے ٹکر لے لی
جو آپ کی 75 سالہ تاریخ. لیکن 75 سالہ تاریخ سے ٹکر لینے کے لیے اپنی پالیسی میکنگ میں بہت زیادہ اسٹرینگتھ، بہت زیادہ کلیئرٹی چاہیے ہوتی ہے. ایسا شخص کبھی بھی 25 کروڑ عوام کو ارطغرل غازی کے ڈرامے پر نہیں لگاتا. باقاعدہ طور پر، آفیشیلی طور پر پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر یہ اعلان نہیں کرتا. لیکن موج مستی کے دن تھے. باجوہ چیف آف آرمی سٹاف جو اس وقت کے تھے، باجوہ، ان کے ساتھ دوستی بہت اچھی تھی. انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کے دن تھے. لیکن جس شخص نے تاریخ سے ٹکر لینی ہوتی ہے یا تاریخ کے 75 سالہ تاریخی ریکارڈ کو چیلنج کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہہ رہا وہ غلط تھا، درست تھا، لیکن اگر آپ 75 سالہ تاریخی کتابوں سے پنگا لے رہے ہیں یا ان کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، تو آپ کو اس طرح کی عجیب سی نان سینس اور غیر سنجیدہ چیزیں زیب نہیں دیتی. یو آر اے پرائم منسٹر. پی ایم آفس میں طارق جمیل سے ملاقات کر کے جھپیاں ڈالنا اور طارق جمیل کے منہ سے اپنی تعریف کروانا، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. دنیا کا کوئی ترقی یافتہ ملک اور اس کا حکمران کبھی ایسی چیزیں کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، کبھی بھی سرکاری سطح پر. یہ لوگوں کے جذبات کا معاملہ ہوتا ہے اور لوگوں کے پرائیویٹ میٹرز ہوتے ہیں. ان کے لیے ملکی سطح پر پی ایم ہاؤس میں بیٹھ کر پالیسی میکنگ کی جاتی ہے. ان جذبات کو پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کر ریفلیکٹ یا ڈسپلے نہیں کیا جاتا ٹی وی پر. اور پھر طارق جمیل کے منہ سے اپنی تعریفیں سن کر خوش ہونا اور لوگوں کے جذبات کو یہ سمجھنا کہ وہ طارق جمیل کی آواز بن کر عمران خان کے ساتھ سنک ہو جائیں گے، تو یہ بہت بڑی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ تھا. میں پاکستانی فلاسفرز اور تھنکرز کے ایسے راز سے پردہ اٹھا سکتا ہوں، ایسے رازوں سے پردہ اٹھا سکتا ہوں جو پوری قوم کی بیماری کا شفا نہیں، مداوا نہیں، بلکہ بیماری کی اصل جڑ ہے. لیکن خیر، ٹاپک چینج نہیں ہو جائے. بات کرنے کی یہ تھی کہ اگر آپ فوج کی بات کریں تو پاکستان کی جو فوج ہے، پوری دنیا اسی پر ہی ٹرسٹ کرتی ہے. پوری دنیا اسی کو ہی سلوٹ کرتی ہے. میں چھوٹا ہوتا تھا، مجھے یاد ہے، میں کہتا تھا کہ فوج پاکستان کا سب سے اچھا ادارہ ہے. اور حقیقت میں دیکھا جائے تو بھی ایسا ہی ہے. فوج میں کوئی ایسا فرقہ یا کلیرک 75 سالہ تاریخ میں ثابت کر دیں جس نے فوج کے اندر رہ کر فرقہ بنایا ہو اور باقی فوجیوں کے گروپ کو کافر، گستاخ کا لقب دیا ہو. یہ سارے کام سویلینز میں ہوتے ہیں، فوج میں آپ نہیں دیکھیں گے. اب اگر بات کریں جو اصل ذمہ داران لوگ ہوتے ہیں، فوج کو آپ سائڈ پر کر دیں. فوج نے اپنا نام بنوایا. پاکستان کا اگر قیام، پاکستان کا کھڑا ہونا، پاکستان سے اگر کوئی شخص نفسیاتی طور پر یہ سوچتا ہے کہ میں پاکستان کے اندر گھس جاؤں گا، تو وہ صرف اور صرف رکتا ہے، سٹاپ ہوتا ہے تو وہ فوج کی مدد سے سٹاپ ہوتا ہے. اگر کوئی شخص بارڈر کراس کر کے پاکستان میں آتا ہے تو ظاہر ہے جو بارڈر پر کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی انہی کی ذمہ داری ہے. لیکن بہرحال اگر کوئی سٹاپ ہوتا ہے آپ کے اندر گھسنے سے، آپ کو اندر گھس کر
تباہ کرنے سے تو وہ فوج کی وجہ سے رک جاتا ہے. فوج ایسے خطرات کو روک لیتی ہے. اب چلتے ہیں یہ فوج کی کریڈیبلٹی کی تھوڑی سی ایک دو باتیں کی. اب چلتے ہیں سویلین مشینری کی طرف. پاکستان کا سول سٹرکچر جس میں پالیسی ساز ادارے ہیں، یہ وہ ادارے ہوتے ہیں جو کسی بھی ملک کے لیے، جو کسی بھی ملک کی پالیسی میکنگ کے لیے نمبر 1 ہوتے ہیں. اگر یہ ادارے غیر فعال ہو جائیں تو قصور فوج کا نہیں ہوتا، قصور سول سٹرکچر میں ہی جو مائنڈ سیٹ آپ پرورش کرتے ہیں اس کا ہوتا ہے. میں مثال دیتا ہوں. آپ کی گلی میں ایک کلیرک سپیکر پر، لاؤڈ سپیکر پر، جس کی آواز تقریباً 200 یا 300 گھروں میں یا پورے محلے میں بآسانی جاتی ہے، سپیکر پر، لاؤڈ سپیکر پر آوازیں لگا کر پوری قوم کی ماں بہنوں کو گالیاں نکالتا ہے، تو کیا یہ کسی جرنیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ آ کر اس محلے کے عوام کو بچا سکے، اس کی شدت سے، اس کلیرک کے عتاب سے بچا سکے؟ نہیں، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ پالیسی میکنگ انسٹیٹیوٹ جو آپ کے سول سٹرکچر میں اس محلے کے اندر اس محلے کا ذمہ دار ہے، یہ اس کی ذمہ داری تھی. اب آپ کو تھوڑی سی کلیئرٹی ہو گئی ہوگی کہ آپ کو کس طرف جانا چاہیے تھا اور آپ کس طرف چلے گئے. اچھا، اب میں کہتا ہوں، میں نے جب شروع میں بات کی کہ پالیسی میکنگ اداروں کا بھی اب قصور نہیں ہے، میں بڑے غور سے پہلے میں سمجھتا رہا کہ پہلے ہم سمجھتے رہے کہ سیاستدان غلط ہیں، پھر ہم سمجھتے رہے کہ پھر ایک شخص آیا 3 سال حکومت کی، اس کا نام نیازی تھا، اس نے کہا کہ فوج غلط ہے، ساری قوم اس طرف چل نکلی. اب ساری قوم اس طرف ہے، سوشل میڈیا پر بھی. لیکن مجھے ایک بات سمجھ آ گئی کہ پالیسی میکنگ ادارے بھی صرف اور صرف ملکی حجم کا، والیوم کا 10% ہوتے ہیں. 85% تو ساری پبلک ہے. پبلک کے اندر کیا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے؟ پبلک کے بچے اور یوتھ کس مائنڈ سیٹ پہ پرورش پا رہے ہیں؟ میرے محلے میں ایک دکان جب پاکستان میں چکر لگا تو اس دکان کا نام تھا مدینہ ملک شاپ، اور جو حاجی صاحب دودھ بیچ رہے تھے ان کو میں نے پوچھا کوئی خطرے والی بات تو نہیں دودھ میں، خالص ہے؟ کہتے ہیں ہاں بالکل خالص ہے. کوئی شک ہے آپ کو؟ میں نے کہا اچھا سوری، بہت شکریہ. دودھ لے کر گھر آیا، جب پیا تو ایسا محسوس ہوا جیسے جس بھینس یا گائے کا یہ دودھ ہے اس میں سے وہ اس کو کوئی بیماری تھی. خیر بسم اللہ پڑھ کر دودھ پی لیا. اب یہ جو لوگ ہیں یہ تعداد میں 85% ہے. ان کی پرورش کن بنیادوں پر کی جا رہی ہے؟ 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے، ان کی پرورش کس بنیاد پر کی جا رہی ہے یا ہو رہی ہے؟ اگر مائنڈ سیٹ دیکھا جائے تو ایک فلسفی کا ایک بڑا مشہور کوٹ ہے، وہ یہ ہے کہ کوالٹی آف پولیٹکس ڈپینڈس اپان کوالٹی آف سٹیزنس. کسی بھی ملک کی سیاست کی کوالٹی اس کے شہریوں کی کوالٹی پر ڈپینڈ کرتی ہے. اس کے شہریوں کی کوالٹی پر انحصار کرتی ہے. مطلب جیسی شہریوں کی کوالٹی ویسے پولیٹیشنز یا پولیٹکس کی کوالٹی. آپ پر 4 بار یا 5 بار کسی بھی شخص کے تواتر سے حکومت کرنے یا اس کا بار بار مسلط ہونا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ 85% لیونگ مائنڈس آر ڈیڈ.
اور نیئر ڈیتھ. بہت سارے ملکوں کے بہت سارے حالات خراب ہوتے ہیں، لیکن اگر ٹھیک کرنے کی کوشش یا نیت کی جائے تو 2 منٹ بھی نہیں لگتے. اب یہ سول سٹرکچر کے اندر آپ کے تمام ادارے ایک کلیدی اور اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ جو 10% غیر فعال ادارے، فوج اپنی جگہ اپنی حیثیت قائم کیے ہوئے ہے، اس نے ملک کو بچانا ہے، وہ ملک کو بچاتا ہے. وہ سویلین سے بجٹ لیتا ہے، بجٹ لے کر مکمل طور پر اپنی صحت، اپنے فوجیوں کی صحت، ان کی پراپر فوڈ، ان کی ٹریننگ، ان کے اسلحے پر ایک ایک چیز لگاتا ہے، اور ادارہ کھڑا بھی ہوا ہے. میں اس بات کا ذکر نہیں کروں گا کہ انہوں نے بہت زیادہ کاروبار اور زمینداری شروع کر دی پاکستان میں. فوجی ادارے نے اپنے نام پہ بہت سارے کاروبار شروع کیے، لیکن غور کریں کہ ایسا کیوں ہوا. اس طبقے کو، فوج کے ادارے کو چھوڑ دیں. میری ابھی بھی خواہش ہے کہ میرے بچے اس ڈسپلن میں جا کر کسی کیڈٹ سکول میں پڑھیں، کیونکہ ڈسپلن ہے. ڈسپلن اینڈ آرگنائزیشن از دا نمبر 1 پالیسی ٹو سکسیڈ فار اینی نیشن. کسی بھی قوم کے لیے ڈسپلن، آرگنائزیشن، ہم آہنگی، وحدت، یہ بنیادی چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی قوم کو یا ادارے کو فعال بنا دیتی ہیں، کامیاب بنا دیتی ہیں. فوج کے اندر باقی چیزیں صحیح، لیکن وہ کسی کی وجہ سے آئیں، کسی کی غفلت کی وجہ سے آئیں، اور لیکن باقی جو پلرز میں نے گنوائے وہ ان کے اندر موجود ہیں. اب آ جاتے ہیں غیر فعال، جو اہم ترین ادارے ہیں لیکن غیر فعال ہیں، ان ایکٹیو ہیں، یا سوئے ہوئے ہیں، یا سستی ہے، یا سستی کا شکار ہیں، کوئی بھی نام دے لیں، یا برین واشنگ کا شکار ہیں، یا ان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ کرپٹ ہے، کچھ بھی کہہ لیں. وہ جو ان ایکٹیو ادارے ہیں 10%، جو پورے پاکستان کی پالیسی میکنگ کا کام کرتے ہیں، جس میں بڑے وزیر سے لے کر چھوٹے وزیر تک، اور پھر سارا پورا پولیس کا اور سارا محکمہ آ جاتا ہے. یہ تمام ادارے 10%، یہ والیوم، پورے ملک کے والیوم کا 10% تقریباً بنتے ہیں. یہ تمام لوگ، یہ تمام ادارے اتنے اہم ہیں کہ ان کے بغیر پورا ملک فارغ ہو گیا. انہوں نے سستیاں دکھائیں، انہوں نے جو کام نہیں کرنے تھے وہ کیے، جو ان کے کام نہیں تھے. پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا پولیس والے کئی ٹیلی ویژن پر آ کر زور شور سے نعتیں پڑھ رہے ہیں، لیکن جو اصل کام تھا، جس کا خدا نے قرآن میں ان کو ڈیوٹی لگا کر بھیجا تھا، ٹھیک ہے، اس سے ہٹ گئے، وہ کام نہیں ہو سکا، اس میں ہم ناکام اور فیل ہو گئے. وہ تھا معاشرے کا بیلنس، اور معاشرے میں انصاف کا نظام اور انسانی نظام، جو کہ ہمیں اب غیر مسلم ملکوں میں نظر آتا ہے، جہاں پر ہم بھاگ کر جاتے ہیں. تو وہ نعتیں پڑھتے ہوئے ٹی وی پر زور زور سے عوام کو اکٹھا کر کے جوش دلا رہے تھے، اور ایک بیوقوف اینکر، جس طرح کے ہمارے اینکرز ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. اچھا، اب یہ جو 10 وہ ان کا انٹرویو مطلب دکھا رہے تھے. اب یہ جو سارے 10% جو ان ایکٹیو ہوئے ادارے پالیسی میکنگ کے، انہوں نے تعلیم، صحت، سڑکوں پہ روانگی، سڑکوں پہ ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم، پورے ملک کا ایک انفراسٹرکچر، پورے ملک کا نظام، ترتیب، آرگنائزیشن، لوگوں کی تربیت، ٹریننگ، بیلنس، ہم آہنگی، وحدت، جتنی بھی دہشت ہے، جو بھی ٹیرر ہے، اس کو ختم کرنا، یہ بڑے بڑے کام، فوڈ، خالص خوراک کا مہیا کرنا، عوام کی صحت، عوام کی تعلیم، میڈیکل، یہ پورا سسٹم بنانا اس 10% ان اداروں کا کام تھا، جہاں پہ چھوٹے سے بڑے وزیر سے لے کر چھوٹے وزیر تک پائے جاتے ہیں. محکمہ تعلیم ہو گیا، اس کی وزارت ہو گئی، وزارت تعلیم ہو گئی، وزارت صحت ہو گئی، وزارت سڑکیں ہو گئی، ٹرانسپورٹیشن ہو گئی، وزارت قانون ہو گئی، وزارت، یہ سارے کے سارے 10% یہ غیر فعال نکلے. اچھا، اب میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو بھی چھوڑ دیں، پہلے میں ان پر
سٹک ہو جاتا تھا، اب ان کو بھی چھوڑ دیں. اب آ جائیں آپ، میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں، میرا کلیم یہ ہے کہ جو 85% مائنڈز ہیں دے آر کرپٹ. میں نے دودھ والے کی ایک مثال دے دی، اپنے پاکستان کے ایک اینکر کی مثال لے لیں جو سائیڈز لیتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ کسی بھی وزیر کی کارکردگی پر تب تک بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ صرف اور صرف گرین پاسپورٹ پر نہیں رہتا. اگر وہ گرین پاسپورٹ سے ہٹ کر اپنا بیک اپ کریٹ کر لیتا ہے، کسی دوسرے ملک کا پاسپورٹ بھی رکھ لیتا ہے، اور اس 10% جو غیر فعال ادارے ہیں ان کا وہ حصہ ہے، وہ وزیر یا ایم پی یا ایم این اے، تو اس شخص پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا اگر آپ پاکستان کے حالات کو صحیح کرنے کے لیے سنجیدہ ہیں. لیکن آپ اپنے اینکرز کی مثال لے لیں جو ٹیلی ویژن پر آتے ہیں، ان کی کارکردگی میجورٹی کی کیا ہے؟ وہ سائیڈڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بائسڈ ہوتے ہیں. تو ہمیں تو بڑی واضح پالیسیز چاہیے جو کہ سامنے پڑی ہیں ہمارے، ٹھیک ہے. لیکن ہمارا کچھ ایسا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی عادتوں اور اپنی سوچ سے مجبور ہیں. ہماری یہ عادتیں اور سوچ ایک دن میں ڈیولپ نہیں ہوئی، ہماری یہ سوچ بہت عرصے سے ڈیولپ کی جا رہی ہے. اس کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو اپنی مٹی سے، آپ کو وحدت سے، اور اپنے اصل کلچر سے اور اپنی اصل ویلیوز سے جڑ کر اپنی تاریخ کو درست راہ پر لا کر، اپنی شناختی بحران سے نکل کر، اپنے آئیڈینٹی کرائسس سے باہر نکل کر اس کو فکس کر کے محنت کرنے کی ضرورت ہوگی.